بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جو مشرک ہیں وہ شرک پھیلاتے ہیں۔ مشرک کیا کرتے ہیں؟ شرک پھیلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے شرک کو مٹا کر اپنی توحید بیان کرتا ہے اپنے کلام میں۔ کبھی ہم نے قرآن کو اس نظریے سے، اس تناظر سے بھی کبھی پڑھا؟ یوسف صاحب میرے بات دیکھو، میرا خیال میری بات سمجھ کو نہیں سکا، جواب بھی دینا۔ مشرک شرک پھیلاتے ہیں، اللہ کے شریک بناتے ہیں، اور اللہ ان کی نفی کر کے قرآن میں اپنی وحدانیت بیان کرتا ہے۔ مثلا کیسے؟ سورہ مائدہ ہے، صفحہ نمبر 142، آیت نمبر 17۔ تیسری لائن، ماشاء صاحب محنت نہیں آنی تھی حضرت، آگے دیکھیے، باتیں نہیں چھوڑ دیں۔ کسی صفحہ نکلتا ہے ٹھیک نہیں نکلتا خاموشی سے سنیں۔ اپنے اپنے قرآن پاک کی طرف توجہ سے دیکھنا ہے، کوئی بات نہ کرے، توجہ سے باہر سنیں۔ لقد کفر الذین، اللہ کہتا ہے وہ لوگ تو کافر ہی ہو گئے نا۔ کون سے لوگ؟ قالو، جنہوں نے یہ بات کہہ دی، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے کہا مریم کا بیٹا جو عیسیٰ ہے نا وہ اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کافر ہو گئے۔ میں نے بڑا کیا بات کہی تھی؟ مشرک شرک کرتے ہیں، اللہ کا شریک بناتے ہیں، اور اللہ ان کی تردید کر کے اپنے اس کلام میں اپنی وحدت، اپنی یکتائی اور اپنی بڑائی بیان کرتا ہے۔ ایک بدل گیا سبحان اللہ، باقی سارے سمن۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے بھائیوں قرآن پاک کا فنکشن ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، رب العزت کا فرمان، کائنات سے شرک کو مٹاتا ہے۔ مشرکوں نے شریک بنایا، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا کہہ کر کہ وہ اللہ ہے۔ اللہ نے پہلا فتویٰ ان کو لگایا کہ یہ کافر ہے۔ اچھا، اب یہاں پر کچھ باتیں سمجھنی ہیں۔ نبیوں کی تعلیم جو قوم بھی بھلا دیتی ہے، کہاں تو تھوڑا گوڑ تک ہوا، جو قومیں نبیوں کی تعلیم بھلا دیتی ہیں وہ قومیں مشرک بن جاتی ہیں۔ تو سمجھ آئیے؟ نہیں آئی تو بھی کہاں سے
دیکھیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ عیسائی مانتے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے؟ جیسے آج یہ امت اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مانتی تو پیارے پیغمبر کو نور من نور اللہ کہتی. کیونکہ ہر نماز میں انسان تشہد میں بیٹھ کر شہادت دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اگلی گواہی کیا دیتا ہے؟ وَأَشْهَدُ، اور پھر میں اس کے ساتھ یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمدن، کہ یہ جو محمد ہے نا عبدہ، یہ بندے ہیں. نور من نور اللہ نہیں، اللہ کے نور میں سے نور نہیں نکلے، بندے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عبدہ، بندے ہیں. فرسول ہوں، اور اے مالک، اے خالق، اے پروردگار، تیرے رسول ہیں. تو جب قومیں نبیوں کی لائی ہوئی رہنمائی تعلیم چھوڑ دیتی ہیں، شرک میں گرفتار ہوتی ہے. اب دیکھیں اس آیت میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. اللہ کہتا ہے اس بات کی وجہ سے کافر ہو گئے وہ. لیکن ایک دوسری جگہ ہے سورۃ توبہ، اس پر ہاتھ رکھنا ہے، ہاتھ رکھنا ہے. صفحہ نمبر 247 سورۃ توبہ. آیت نمبر بنے گی 30. رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا اس کے نیچے لائیں گے. وقالت اليهود عزير ابن الله، یہودی بولے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے. وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اب دونوں قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے ہیں. کبھی یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے تھے اور کبھی کیا کہتے تھے؟ ماسٹر جی آپ بتائیں. کبھی اللہ کا بیٹا بنا دیتے تھے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بزرگوں کو جزائے خیر دے. عقیدہ بگڑا ہوا ہے نا. اچھا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میری امت پہلی قوموں کی اس طرح پیروی کرے گی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے سے ملتا ہے. کیا میں کہہ رہا ہوں بھائی؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کی مراد یہودیوں عیسائیوں کی طرف ہے؟ فرمایا ہاں.
بھی بغیر ہی ایسے دیکھیے، یہ ہمارے بھائی کئی کا دفعہ کہتے ہیں نور من نور اللہ، اور زیادہ عشق چڑھ جائے تو کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ بن کر۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو جو امتیں، جو قومیں نبیوں کی تعلیم بھلا دیتی ہیں وہ شرک میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اللہ ہے۔ اب یہ مشرکوں نے شرک پھیلایا، اللہ کا شریک بنایا۔ اللہ نے اپنی توحید کیسے بیان کی؟ پہلے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور اس کو کہتے ہیں توحید۔ فرمایا قل فمن یملک، کس کا اختیار ہے من اللہ، اللہ کے ہاں شیئا، کسی شے کا بھی۔ کہہ دے سبحان اللہ، یہ اللہ نے توحید بیان کی ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ ہے، اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر تم ان کافروں سے کہہ دو فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے ہاں کون کسی شے کا بھی اختیار رکھتا ہے؟ ان ارادہ، اگر وہ ارادہ کر لے ان یہلکا، کہ اس نے ہلاک کرنا ہے المسیح ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، وَأُمَّهُ، اس کی ماں کو بھی، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور تمام کائنات والوں کو۔ یہ اللہ نے اپنی توحید بیان کی۔ تم کہتے ہو یہ اللہ ہے اور میرے ہاں کوئی ذرا سا بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ میں چاہوں عیسیٰ کو ہلاک کروں، اس کی ماں کو ہلاک کر دوں، اور کائنات میں ومن فی الارض جمیعا، جتنی کائنات میں مخلوق ہے سب کو ہلاک کر دوں، میرے آگے کون بول سکتا ہے؟ یہ ہے توحید، میں اکیلا جیسے چاہوں کروں۔ اس توحید سے مشرک کی جان نکل جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ مشرک تو کہتا ہے اللہ کی کیا ویلیو ہے؟ شعر دیکھیں، کہتے ہیں اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا ہے کیا؟ ہم نے جو لینا ہے لینے کے محمد سے، اللہ کی کوئی اہمیت رہی؟ اور اللہ فرماتا ہے نہیں، میں پوری کائنات کو بھی ہلاک، میرے سامنے کوئی نہیں بول سکتا۔ اللہ کا فرمان مانے کہ ان شیطانوں کی باتیں مانے۔ اب یہاں پر بڑی مصیبت ہے، یہ اب قرآن ہے نا، اب یہ قرآن آپ بیان کریں گے لوگ آپ کو وہابی کہیں گے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں۔ ان کے بڑے آپ کے نبی کو صحابی کہتے تھے۔ صحابی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بے دین۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اور وہ سارے پیارے پیغمبر کو بھی
जनाब सिद्दीक को भी, फारूक को भी, उस्मान को भी, अली को भी, तलहा को भी, जुबैर को भी, बिलाल को भी, साद को भी, सईद को भी, अब्दुर्रहमान औफ को भी, जनाब हसन को भी, हुसैन को भी, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। इन सब को मक्के के मुशरिक क्या कहते थे? स्वाबी। कि इन्होंने हमारा दीन छोड़ दिया है, शिरक वाला, ये बेदीन हो गए हैं। उन्हीं की औलाद आज नबी के गुलामों को भी ऐसे ही कहती है, कहती ये वहाबी हो गई। प्यारे पैगंबर का भी क्या कसूर था? ये कुरान पढ़ते थे। हमारा भी कसूर क्या है? हम कुरान पढ़ते हैं। अबू जहल कुरान पढ़ता था, सुनता था, उसकी औलाद आज कुरान पढ़ती है, सुनती है, वो तो रोकती है फलां मस्जिद में ना जाना, वहां पर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम मोहम्मद भाई कुरान पढ़ाता है, वहां ना जाना। अबू जहल कुरान नहीं सुनता था, नबी अलैहिस्सलाम की तालीम नहीं सुनता था। हाँ, नबी से प्यार बड़ा करता था, इश्क बड़ा करता था, सच्चा मानता था प्यारे पैगंबर को कि नहीं? कहता था दयानतदार है, अमानतदार है, शराफत वाला है, सोना है, प्यारा है, जात से मोहब्बत करता था, बात से नहीं करता था। जितना कुरान उतरता था नहीं मानता था। आज भी देख रहे हैं, हर जगह पर मिलाद हो रहे हैं, लेकिन जिनकी पैदाइश का दिन मनाया जा रहा है, जो अल्लाह ने उन पर कुरान नाज़िल किया है, उसके खिलाफ अकीदे, उसके खिलाफ नजरिए, वो कुरान की आयत लिख के कहीं लगा दी जाए, उस आयत के लिखने वाले पर मुकदमे करवा देते हैं, पर्चे कटवा देते हैं। बहरहाल लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक काफिर हुए कौन? वो जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह बिन मरियम ही है। कुल, ऐ मेरे प्यारे महबूब तुम फरमा दो, फिर अल्लाह का कोई क्या कर सकता है? अगर वो चाहे हलाक कर दे मरियम के बेटे ईसा को, उसकी मां को और तमाम जमीन वालों को, वो ऐसा कर सकता है। क्यों? वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, उसकी बादशाही है जमीनों में भी आसमानों में भी। तो जिसकी बादशाही हो, जो चाहे कर सकता है। आसमानों में भी उसकी बादशाही, जमीनों में भी उसकी बादशाही। लेकिन अल्लाह को एक बात का पता था ना, साथ ही फरमाया वमा बैनहुमा, इनके जो दरमियान है, जमीन और आसमान के दरमियान, कोई मुशरिक ये ना कह दे कि चलो जमीन भी अल्लाह ने ले ली है, आसमान भी अल्लाह ने ले ली है, चलो दरमियाना पोर्शन किसी बाबे को दे दिए। अल्लाह ने फरमाया नहीं, जो दरमियाना पोर्शन है वो भी मेरा है। अच्छा जी, ये आयत जब पढ़ी कि अल्लाह ही के लिए है सल्तनत
یعنی بادشاہی آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان. اب جب ہم قرآن میں پڑھا، ہم نے قرآن پڑھا جو جناب محمد رسول اللہ کی تعلیم پڑھی، آسمانوں میں جو کچھ سب اللہ کا، اللہ نے کسی کو کچھ نہیں دیا. زمین میں بھی سب کچھ اللہ کا، اللہ نے کسی کو درمیانہ پورشن بھی اللہ کا میرا، کسی کو کچھ نہیں دیا. ایک بڑے فراڈیے نے جنہوں نے لاہور چپ کر گئی علیت میں علم دیکھ کر کہ لاہور داتا کی نگری ہے. اللہ کی نگری ہے کہ داتا کی؟ پتہ چلا جھوٹ بولتے، پتہ چلا لاہور جل کر مرنا لانا مشکل ہوا. تیری کی میں لاہور پوری لکھا بھی ہمارا. اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ میری بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، اور جو اس کے درمیان میں ہے وہاں پر بھی میری بادشاہی. تو جو مشرک ہیں عیسائی، ان کو اللہ سمجھاتا ہے میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، یخلق ما یشاء، میں جیسے چاہوں پیدا کر دوں. اپنے باپ آدم کو دیکھو، نہ امی نہ ابا، کر دیا پیدا کہ نہیں. پھر اپنی امی حوا کو دیکھو، دوسرا ماڈل. پہلا ماڈل مٹی سے بنایا، فرمایا کن ہو جا، ہو گئے. پہلا ماڈل، پہلا اس کی قدرت کا کرشمہ. دوسرا کن کہا، یہ بائیں پسلی سے ہماری امی جان کو نکال کے آدم علیہ السلام کو دے دیا. یا آدم اسکن، اے آدم اب تم رہو، انتا تو بھی وزوجو کا، اور تیری بیوی بھی. کہاں؟ جنت میں. فَكُلَا، کھاؤ، راغدن، کھلا، وَافَرْ من حیث شئتم، جہاں سے چاہتے ہیں. دو ماڈل پیدا ہو گئے. تیسرا طریقہ کار میاں بیوی کا ملاپ. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ چوتھا ماڈل اللہ نے پیدا کیا بغیر باپ. اب جو چوتھا ماڈل بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو دو قومیں عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے گمراہ ہو گئی. یہودیوں کا بیڑا غرق ہو گیا. وہ کہتے تھے نعوذ باللہ انہوں کا پیو ہی کوئی نہیں، یہ تو زنا کی پیداوار ہے. وہ اس لیے کافر ہو گئے. اور عیسائیوں نے کہا اس کا باپ ہے. یہودیوں نے کہا کون، کہنا کہتی اللہ. یہ بھی کافر ہو گئے. ایک ہمارا عقیدہ ہے جو ہمیں جناب محمد رسول اللہ نے دیا ہے، وہ کون سا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے ان کو اپنے کلمے سے پیدا کیا. کلمہ کون سا تھا؟ کون؟ کلمہ کون سا؟ کون ہو یا بن جا، فیکون، بن گئے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کی بادشاہی ہے. یخلق ما یشاء،
یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے۔ وہ کیویں؟ اللہ کہتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر۔ او میرے بندو، تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے، اس کا کنٹرول ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اس کی قدرت، اس کی طاقت اتنی ہے انسانوں کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ وہ رب کہتا ہے 7 سمندر سیاہی بناؤ، ایک کوئی سمندر نہیں مانے، آج تک دوجا کنارا چھینچ دان کہڑے چھینچ دان اور کہتے ہیں چاند پہ پہنچ گیا، چلو جی پہنچ گئے ہو، لیکن کوئی دنیا کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے سمندر کا دوسرا کنارہ دیکھ لیا ہے۔ اللہ رب العزت کی تعریفیں، رب فرماتا ہے تمہارا ذہن وہاں تک جا ہی نہیں سکتا۔ 7 سمندر سیاہی بناؤ اور پوری کائنات کی قلمیں، یعنی درختوں کی قلمیں گھاڑ لو، اور میری باتیں، میری تعریفیں، میری کبریائی، میری بڑائی لکھنا شروع کر دو، سمندر ختم ہو جائیں گے، قلمیں گھس جائیں گی، لیکن میری تعریفیں نہیں ختم۔ تو بہرحال یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہے پیدا کرے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا میرے بھائیوں کہ مشرک جو شرک پھیلاتے ہیں، اللہ کا شریک بناتے ہیں، اللہ اس کلام میں اپنی وحدانیت بیان کرتا ہے، اور یہ اللہ کی وحدانیت نہیں ہے، یہ اللہ کی وحدانیت بیان ہوئی ہے۔ اللہ نے شرک کا بوٹا ہی جڑ سے کاٹ دیا ہے۔ اچھا جی، اب جب ان لوگوں کو کہیں ایسا موقع نہیں ملتا جہاں سے اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا یا حاجت روا بنائے، پھر وہ کیا کہتے ہیں کرتے ہیں؟ نبیوں کو جو اللہ معجزے دیتا ہے نا، پھر ان کو پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارا شرک بچا رہے، ہم جو شرک کرتے ہیں اس کے دلائل دیتے رہیں۔ کچھ طریقہ واردات سمجھ آیا ان کو؟ سمجھتے ویسے میرے پتہ کٹ نہیں آیا تھا۔ جب وہ کوئی قرآن پاک میں ایسی آیت نہیں پاتے کہ جس سے وہ اپنے شرک کو ثابت کریں، پھر وہ کس چیز کا سہارا لیتے ہیں؟ معجزات کا۔ مثلا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، صحابہ میں یہ کوئی تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوا نا، حضرت عمر کا ذہن تھا کہ ابھی اللہ کے پیارے پیغمبر فوت نہیں ہو سکتے، تو اب ان کو سمجھانا تھا۔ جناب صدیق اندر گئے، کس کے حجرے میں؟ ماں جی جناب عائشہ کے حجرے میں۔ باقی صحابہ کیوں باہر تھے؟ کہ ان کا پردہ تھا، حالانکہ جناب عائشہ تو ماں ہے ان کی، لیکن ماں کسی اور عہدے سے ہے کہ نبی کی بیوی ہے اس لیے ماں ہے، لیکن اس کے باوجود ماں ہونے کے بھی پردہ ہے
کیونکہ حقیقی ماں نہیں ہے نا. یہ ہمارے معاشرے میں ایک نقطہ بیان کرتا جاؤں، اے بڑیاں بھیڑاں بن جاندیاں نے، اے میرا بھرا بنے ہے، اے میری بہن بنی ہوئی ہے. نہیں، یہ سب بدماشی ہوتی ہے. آگے میرا خیال ہے نہ ہی بیان کروں تو زیادہ بہتر ہے. اللہ نے فرمایا مائیں تمہاری وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے. پیارے پیغمبر کی بیویاں امت کی ماں ہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ سے پردہ کرتی تھی. ماں ہونے کے باوجود پردہ کرتی تھی. بہرحال آگے چلے تو جناب صدیق نے، کیونکہ وہ حجرے میں گئے، دیکھا پیارے پیغمبر فوت ہو گئے. لکیر دار ایک یمنی چادر تھی، اس سے نبی پاک کو لپیٹ دیا گیا تھا. حضرت ابوبکر اندر گئے، پیارے پیغمبر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، رونے لگ پڑے. جس دن یہ لعنتی میلاد مناتے ہیں نا، وہی دن تھا کہ پیارے پیغمبر فوت پڑے تھے. صحابہ کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے. یہ اسی دن ہی خوش ہوتے ہیں، جشن مناؤ، شکر مانو. وہی دن تھا. جناب صدیق رو رہے ہیں، گر پڑے ہیں، پیارے پیغمبر کے اس چہرہ مبارک پر بوسہ دیا ہے، پیار دیا ہے. اور جناب صدیق کی اس زبان سے کیا لفظ نکلا؟ پیارے پیغمبر، اللہ نے جو آپ پر موت لکھی تھی وہ آ چکی. دو موتیں نہیں اللہ آپ کو دے گا، ایک ہی موت تھی وہ آ گئی. چہرے کو ڈھانپ دیا. اب یہ جو صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہے، ہم کتنے بندے اس کے انکاری ہیں. کون سے انکاری ہیں؟ وہ بے ایمان جو رفع ذہن کے بارے میں کہتے ہیں لیکن جی چھوٹی چھوٹی باتوں میں نا امت میں اختلاف نہیں پیدا کرنا چاہیے. اچھا رفع ذہن یہ چھوٹی بات ہے، یہ جو وفات ہے یہ بھی چھوٹی بات ہے، تمہارا تو اس میں بھی اختلاف ہے. صدیق نے فرمایا جو موت آپ پر اللہ نے لکھ دی تھی وہ آ چکی. یہ بے ایمان مانتے ہیں. وہ تو تقریر کہتے ہیں ساڈا نبی زندہ ہے، ساڈا نبی جیوندا ہے، ساڈا نبی جیوندا ہے. جنہ کا مر گیا رو ساڈا نبی جیوندا ہے، تہاڈا کہڑا ہے؟ جناب صدیق تو فرماتے ہیں پیارے نبی جو اللہ نے آپ پر موت لکھی تھی وہ ہو گئی. پتہ چلا نہ تم اس کو مانتے ہو نہ تم اس کو مانتے ہو. امت کو جوڑو، تم نے توڑ کے رکھا ہوا ہے. جوڑنے کے لیے تو پیارے پیغمبر کے فرمان ہیں اور تم فرمانوں کے انکاری ہو. رفع الیدین سے لے کر سلام پھیرنے تک اور آخر پیارے پیغمبر کی وفات تک تم تو ہر چیز کے انکاری ہو. صدیق یہ دیکھ کے باہر آئے، مسجد بھری ہے صحابہ سے. حضرت عمر غصے میں ہے، فرمایا عمر میری بات سنو. نہیں سن رہے. فرمایا عمر سنو. نہیں سن. کوئی جھگڑا نہیں کیا، منبر پر تشریف کیا، خطبہ پڑھو. اما بعد کیسی بات فرما دی؟ من کان یعبد منکم محمدن، اور میرے نبی کے صحابہ اور میرے نبی کی جماعت، من کان یعبد منکم محمدن، تم میں سے جو کوئی محمد کو پوچھتا تھا، فإن محمدن قد مات، تو بے شک محمد رسول اللہ فوت ہو گئے. اس کا معبود مر گیا ہے، فوت ہو گئے ہیں. اب یہ فکرہ بچتا ہے اور
اور یہاں پر ایک بہت بڑا بے ایمان ہے ملازم صاحب. اب یہ دیکھیں ان کے بھی دلائل ہیں. جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے آگے دلیل قرآن سے دی. اور یہ جو مراسی طبقہ ہے نا یہ دلیلیں دیتا ہے فلموں سے. اور ملازم سے کہنا میں ڈوگر کے ڈنگر ہے کہتا ہے ایک ہوٹل تے اسی رک گئے ہاں چاہ پین واسطے فلم لگی سی. یہ کہتا 10 منٹ ہی ہوئے فیرنگ ہوئی وہ جڑا ہیرو سی نا انہوں گولیاں بچ گئیاں. تے کہتا ہے اتنے 2 منڈے پر بیٹھے تھے. کہتا ہے ہیرو مر گیا. دوجا کہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتا ویرنا مر گیا. کہتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یار میں تو کہنا مر گیا. تو کہتا پاگلا فلم کنے گھنٹے دی ہے؟ اجی 3 گھنٹے ہیں. اجے کنے منٹ گزرے نے؟ کہتے 12-13. کہتا ساری فلم تیرے پیو نے چلانی ہے کہ جی ہیرو ہی مر گیا ہے. کہتا ہے پیارے پیغمبر ہی اگر انہوں فوت ہو گئے تو قیامت تک کیوں چلنا بھائی. یہ ان کے دلائل ہیں. وہاں کسی فلم سٹار دیا لطفیہ گلوکار دیا ان کے دلائل یہ فلم ہے. چلو بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ فلم سٹار کے بیٹے تیری ہم نے بات مانی اور جو جناب صدیق نے فرمایا ہے اس کا کیا کریں گے؟ کہتا کھولو تویز بناؤ تو پی جاؤ. لیکن اسی سارا دین تویز بنا کے پی جاتے ہیں. اللہ خیر سلام کوئی ٹینشن نہیں سانو. ان کے دلائل یہ ہیں. ہیرو میرے بھائیوں کون بتائے کہ کنجر کی دلیل کون دیتا میرے بھائیوں؟ یہ فلموں میں جتنے آتے کو برا نہ بنائے. کئی بندے کہتے ساڑھے آئیڈیل ہیں بھائی ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے محمد رسول اللہ جناب صدیق جناب فاروق طلحہ و زبیر سعد و سعید حسن و حسین. یہ ہمارے آئیڈیل ہیں. یہ ہے سپر سٹار جس کو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا صحابی کل نجوم. یہ ستارے ہیں جس ستارے کی رہنمائی لے گئے جنت میں چلے جاؤ گے. ان کتروں کی رہنمائی لوگے جہنم میں جاؤ گے. فلموں نے ابھی بھی دلیلہ دے دیا نہیں. یہاں فلم سٹار ہیں فلمہ چاہنے والے کنجر ان کے دلائل دینے والے ان کی دلیلیں ہیں. ہمارے لیے اللہ کا قرآن محمد رسول اللہ کا فرمان اور صحابہ کی عقیدے. سبحان اللہ. خدا کی قسم خالص مذہب سونے مرگا. اسی لیے پوری کائنات اہل حدیث سے چڑھتی ہے کہ ان کا مذہب قرآن حدیث اور صحابہ کرام کا عمل. خالص سونا. نہ اماموں کی آمیزش نہ پیروں کی پلیدی ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے. اللہ نے قرآن نازل کیا جناب محمد رسول اللہ جناب محمد رسول اللہ نے اس قرآن پر چل کے دکھایا. اور جب پیارے پیغمبر اس قرآن پر چلتے تھے عمل کرتے تھے دیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ. یہ ہمارا اہل حدیث اللہ کے پیارے پیغمبر کی جماعت ہے. نہ ہم حنفی ہیں نہ شافی نہ رضوی نہ چشتی نہ سور پڑتی نہ بغیر پڑتی نہ جنبی نہ فرقی کچھ بھی نہیں. صرف محمدی. اور انشاءاللہ ہم ہی اہل السنہ ہیں پیارے پیغمبر کی سنت پر چلنے والے. بتاؤ رفع الیدین کس کی سنت؟ ہم ہی مانتے ہیں کوئی اور بے ایمان مانتا ہے؟ خدا کی قسم اگر میرے بھائیوں کسی کو ڈاؤٹ ہے تو یاد جان لیں نبی علیہ السلام کی سنت پر چلنے والے اہل السنت صرف اہل حدیث ہیں.
یہی باب شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا. کیا تو سبحان اللہ. بابا بھی ساڈا پیروں کا پیر ہے تے روشن ضمیر ہے. تاڑے بابے کام والے ناگے شاہ صاحب، کوئی گھوڑے شاہ صاحب، کوئی کھوتے شاہ صاحب. اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیر ہر ولی کی گردن پر ہے. ساڈا پیر تاڑیاں توڑاں تے ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کا بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں میرے پیارے نبی کے غلام؟ آمین اونچی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیونکہ میرے پیارے پیغمبر کے غلام. اللہ ہی اللہ کیڑی اونچی شان ہے حضور دی، جس نال رب دا ہے پیار وکھرا. سارے رسولاں وچوں آمنہ دے چن دا، سارے رسولاں وچوں آمنہ دے چن دا، جتھے کتے ڈٹھا لشکار وکھرا. جنہاں جنہاں راواں اتے پیدا گیا پھیرا ہے، گیا گمراہی والا چھٹ دا اندھیرا ہے. خدا کی قسم جہاں جہاں پر پیارے پیغمبر کے نورانی قدم آ گئے، اللہ کی قسم شرک کا گھڑا تو اندھیرا، قبریں پوجنے والے، بگڑے ڈالنے والے، ڈھول بجانے والے محمد رسول اللہ کی غلامی میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھ کر رونے لگ پڑے. بگڑے چھوڑ دیے، ڈھول چھوڑ دیا. یہ ہے پیارے پیغمبر کی غلامی. جس نے پیارے پیغمبر کی غلامی کو اختیار کر لیا، خدا کی قسم صدیق بن کے جنت کا سردار بن گیا. اور جس نے میرے پیارے پیغمبر کی تعلیم کو چھوڑ دیا، ابو جہل بن گیا. گردن کٹوا کے بدر کے اندھے کنویں میں ڈال دیا. پیارے پیغمبر کی سنت نہیں آئی تو دنیا میں میرے بھائیوں سنت پر چلنے والے صرف اہل حدیث. بخاری شریف میں رفع الیدین لکھی ہے نا، آپ مانتے ہیں. بخاری شریف میں میلاد لکھا وہ مانتے ہیں. کیونکہ ایک ہے بخاری شریف، ایک ہے بماری شریف. کوئی کائنات میں مائی کا نام آئے نہ دکھاؤں، خدا کی قسم گردن کٹوا دوں. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے بعد کم از کم 86-87 سال تک زندہ رہے ہیں. وہ عبداللہ فرماتے ہیں میں نے ان اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے پیارے پیغمبر نماز شروع کرتے ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. ہاتھ یہ ایسے. بھائی مان کیسے کرتے ہیں؟ کر وہ کرنا ہے کرنا ہوا تھا کہتا ہے ہونٹ کرنٹ چلے. ہر کام پیارے پیغمبر کی تعلیم کے خلاف. ابھی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. وہ ایسی پیاری آنکھیں تھیں جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ کا دیدار کیا. وہ آنکھیں کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں میں نے پیارے پیغمبر کو دیکھا نماز شروع کرتے ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر ہاتھ کہاں تک اٹھاتے؟ بے ایمان کہتے ہیں جی کہ جی رفع الیدین مشرک کرتے سن تے انہاں دے بت ستوان واسطے رفع الیدین شروع ہوئی سی. کیوں جی یہ بات ٹھیک ہے؟ کتنے بڑے دجال ہیں، کس سے دشمنی کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ہم سے؟ ہم تو کہتے ہیں آج پیارے پیغمبر سے دشمنی ہے. اور خدا کی قسم کئی دفعہ یہ بے ایمان پوچھ لیتے ہیں کہتے تاڑے جو کوئی بلی گزرا ہے
ولی گزرے ساڈے وچوں خدا کی قسم حضرت عبداللہ ابن عمر اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو یہ حدیث بیان کرتے کہ میں نے دیکھا پیارے پیغمبر کا ہاتھ پاتے، اور حضرت عبداللہ نے تابعین کو بتایا اگر تابعین اہل حدیث نہ ہوتے، سبحان اللہ، تابعین اہل حدیث نہ ہوتے، ائمہ حدیث نہ ہوتے تو امام بخاری کو حدیث کیسے ملتی؟ سبحان اللہ۔ اور اگر امام بخاری اہل حدیث نہ ہوتے تو وہ کیسے امام بخاری شریف میں لکھتے؟ شیخ الشیطان نے کہا ہے دیکھو یار، رفع العین امام بخاری کرتے تھے، دیکھ لینا وہ جنت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جادو وہ جو چڑھ کے سر پہ بولے تم بھی مان گئے ہو۔ امام بخاری اہل حدیث تھے، کہتا امام مسلم بھی رفع العین کرتے تھے، دیکھ لینا جنت میں ہوں گے۔ امام ابو داؤد بھی رفع العین کرتے تھے، دیکھ لینا جنت میں ہوں گے۔ امام ترمذی رفع العین کرتے تھے، امام ابن ماجہ رفع العین کرتے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر آگے کہتا ہے اور تو اور میرے پیر شیخ عبد القادر جیلانی وہ رفع العین کرتے تھے، پر کہتا میں نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہتا میں بے ایمان۔ تعارف نہیں کیا بھائی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اب یہ ساری سنتیں ہیں نا بخاری شریف میں لکھی، میلاد نہیں لکھا ہوا وہ کام لکھا ہے بیماری شریف میں، وہ ان کو وہ مانتے ہیں۔ کل کہاں لکھے ہیں؟ بخاری شریف میں نہیں لکھے۔ کس میں لکھے ہیں؟ بخاری شریف میں۔ دوجا، تیجا، ساتواں، 10واں، 40واں، کوڑے مانڈے، سالانہ ختم، برسیاں، یہ بخاری شریف میں نہیں، یہ بیماری شریف میں ہے۔ بخاری شریف ہم مانتے ہیں، بیماری شریف وہ مانتے ہیں، فرق ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب ان لوگوں کے پاس توحید کی اور دلیل کوئی نہیں ہوتی تو یہ معجزات کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جیسا کہ جناب صدیق نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی پوجا کرتا تھا اللہ زندہ ہے۔ اور پھر ساتھ ہی جناب صدیق نے آیت پڑھی وما محمد، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ کس نے پڑھی ہے؟ جناب صدیق نے۔ وما محمد، اللہ فرماتا ہے میری کائنات کے بندو، محمد کیا ہے؟ الا رسول، ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے میں نے بہت سارے رسول بھیجے ہیں۔ افإن ماتا، اگر وہ فوت ہو جائیں، اور قتلا، یا پھر میرے نبی مجاہد ہیں کسی جنگ میں شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم دین چھوڑ کر الٹے پاؤں مل جاؤ گے۔ اب یہ حدیث ہے، اب ذرا توجہ کیجیے گا، یہ حدیث ہے، اس کو مان لینا چاہیے نا۔ مشرک کہتے ہیں یہ حدیثیں نہیں مانتے، نبی زندہ ہیں، وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو جی میرا آیت ہے، سارے نبیوں نے پیارے پیغمبر پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ انک میت و انہم میتون، قرآن کہتا ہے میرا نبی آپ کو بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ یہ قرآن، یہ حدیثیں بی بی عائشہ فرماتی ہیں اس طرح میرے پیارے پیغمبر میری گود میں اور میرے سینے کے درمیان ایسے سانس نکلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر فوت ہو گئے،
معراج والے دن پیارے پیغمبر کے پیچھے سب نبیوں نے نماز پڑھی تو یہ نبی مرے ہوں گے تو پھر ہوتے کون سی؟ اب بتائیں میرے بھائیوں، یہ معراج والا جتنا معاملہ ہے معجزہ ہے کہ نہیں؟ اور معجزے کو بندہ دلیل کے طور پر پیش کر سکتا ہے؟ اگر اس بات کو دلیل پر کے طور پر پیش کرتے ہو تو تم بہت آگے آئے ہو، تھوڑا سا پیچھے ہو۔ اللہ کے رسول فرماتا ہے میرے گھر کی چھت پھٹی، جبریل اترے، حدیث میں آتا ہے جبریل، پیارے پیغمبر نے دیکھا مشرق مغرب جبریل 600 پر، کتنے 100 پر؟ تو پیارے پیغمبر کا کمرہ کتنا تھا؟ جتنا کمرہ اتنا بڑا فرشتہ اس چھوٹے سے کمرے سے میں اتر سکتا ہے؟ چھت پھٹے تو جو اینٹیں گرتی ہیں نیچے نہیں گرتی، پیارے پیغمبر کو لگی، یہ معجزہ ہے، اس پر ہم سوچ نہیں سکتے۔ آیا جبریل، پیارے پیغمبر کا سینہ یہاں سے لے کر ناف تک چیر دیا ہے۔ چیرا جا سکتا ہے ایسے بندے کو بغیر بے ہوش کیے؟ کسی سرجن سے پوچھو کیسے کسی کا آپریشن کیا جاتا ہے، ایسا چھری مار کے جسم چیر دے ہو؟ عقل مانتی ہے، ذہن مانتا ہے، اور یہ معجزہ ہے۔ اگر کوئی کہے مانتا ہے تو میں ان مولوی کو آتا ہے جناب میں چیرا ہوں، جناب جبریل نے چیر دیا، اس سینے سے دل نکالا، سبحان اللہ، دل کو بھی چیر دیا، ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ معجزہ ہے، ہوا ہے، کیسے ہم نہیں سوچ سکتے، کس طریقے سے ہم نہیں سوچ سکتے۔ اور بھائی مانا اتھے جانا ہے، اتھے میرا پیو آئے گا، ابتدا سے چلتے ہیں۔ یہ معراج معجزہ ہے، اور معجزے کو دلیل پر نہیں پیش کیا جا سکتا۔ آگے کیا ہوا؟ دل کو آب زمزم سے دھویا، اس کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم سب ایمان پر ہیں نا، کوئی کر کے دکھاوے اپنا ایمان، کیوں جی باجی کی میں کر سکتے ہیں؟ ایک کیفیت ہے ایمان، یقین کا نام۔ حکمت کیا ہے؟ کوئی نظر آتی ہے؟ کس چیز سے بھرا؟ بھر کے سینے میں رکھا، ہاتھ پھیرا، سبحان اللہ، آپریشن مکمل۔ عام طور پر ڈاکٹر جو ٹانکے لگانے کے بعد، سرجری کرنے کے بعد کتنے دن؟ 15 دن، 10 دن اینٹی بائیوٹک، کوئی کھائی اینٹی بائیوٹک اللہ کے رسول میں؟ ہاتھ پھیرا، نشان ہے حکمت۔ ہو سکتا ہے؟ عقلی طور پر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہو سکتا ہے، میں تیرے تجربہ کروں، براق کتنا بڑا ہے، گھوڑے سے چھوٹا ہے، گدھے سے بڑا ہے، خچر جائے سوار ہو گئے پیارے پیغمبر، اس کی پہلی نظر کہاں جاتی تھی؟ آسمان تک، جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا پہلا سن، پہلی نگاہ آسمان کو جاتی، ٹھک کر کے آسمان کو۔ ہم اس کو عام حالات پر کر سکتے ہیں معاملہ؟ نہیں، معجزہ، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، معجزے کو دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اگر کوئی بندہ کہے دیکھو جی پیارے پیغمبر مسواک کرتے تھے، میں بھی آپ کی سنت پر چل کے مسواک کروں گا، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی سنت ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی بیوقوف کہے
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، میں بھی جانے لگا ہوں، ایک لات چک لائی، دوسری بھی چک میں دیکھ جاؤں گا۔ یہ معجزہ ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، تھوڑی سی روٹیاں ہیں، پیارے پیغمبر نے بسم اللہ پڑھ کے اپنا لعاب ہانڈی میں ڈالا ہے۔ کتنے سو صحابہ نے کھایا؟ 1500۔ سبحان اللہ۔ چھوٹا گوشت پکیا تھا نا، بکری کا بچہ پکیا تو چھوٹا ہی ہے۔ 24.5 تو بندہ کار پاک چھوٹا گوشت لے آنا، کہ چھوٹا گوشت مہنگا ہے، چونکہ پیارے پیغمبر نے اپنا لعاب تھک مبارک ہانڈی پایا سی تے سارے رس کے کھاتی، کوئی بوٹی نہیں سی کٹی تے میں نہیں تھک پا گیا، کیونکہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے تھک پا دے ہیں تے کہنے لگ جے پتا او دسے او پائیو میں تاڑے فائدے واسے پایا بے نبی پاک نے بھی تھک پایا سی تے سارا بد گیا سی، اساں سارے کھانے سارا ٹبر اے پایا گوشت کھاوا گالا چتر۔ جیڑا پایا گوشت جو سٹنا پڑا باہر کتے آگے، موسیٰ کو دلیل کے طور پر پیش ان بےایمانوں کے پاس اپنا شرک ثابت کرنے کے لیے یہ معجزات ہوتے ہیں۔ جی آخری دلیل، جتنے یہ معجزات ہوئے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، کھارا کنواں ہے، آپ کا لعاب پڑ گیا، میٹھا ہو گیا کہ نہیں؟ صحابہ دیکھنے والے تھے، کتنے صحابہ نے سمجھا کہ آپ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، پانی کا تھوڑا سا پانی ہے، ہاتھ ڈال دیا پیارے پیغمبر نے، 80 بندوں نے وضو کیا، معجزہ تھا۔ کتنے صحابہ کا عقیدہ بن گیا جی اللہ کے رسول مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں۔ یہ تمام معجزے پیش کر کے ثابت کرتے ہیں پیارے پیغمبر مشکل کشا ہیں۔ یہ عقیدہ تو پہلے صحابہ کرام کا ہونا چاہیے تھا۔ اور دیکھ لیجئے جتنے معجزات، اتنے معجزات پیش ہوئے صحابہ کے سامنے، کسی صحابی کا عقیدہ، اللہ کی قسم میں چیلنج کرتا ہوں، میں بریلوی ہو جاؤں گا، کسی صحابی کا عقیدہ بتاؤ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا یہ دیکھو معجزہ، یہ کر سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے، آپ خود مفعال ہیں، بتا دو۔ یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، جناب بلال کو کہنا چاہیے تھا، جب سارے مکے والے مارتے تھے بلال مار کھاتے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہوتے تھے، تو اللہ حضرت بلال کو اگر کہتے بھی نا یا رسول اللہ انظر حالنا، میرا ہاتھ تک کو کافران مار کے کی کیتا، خدا کی قسم دیکھ لو سارے مشرکوں کا منہ کالا ہو جاتا ہے، سارا مکہ مارتا، پیارے پیغمبر گزرتے، بلال کہتے احد احد، نبی کریم کو بتاتے اے پیارے رسول جو تو نے مجھے تعلیم دی ہے پورا مکہ مارنے والا ہے، پھر بھی میں نے اس مار کی وجہ سے جو تو نے محبوب توحید مجھے سکھا دی میں نے چھوڑی نہیں ہے، سن لے احد کل نہیں ہے، ایک کوئی اللہ سارے آندھا مشکل کشا چھڑ دے تو میرا آگے سر نہ جھکا۔ یہ ہے بلال کا عقیدہ جو اس نے میرے پیارے پیغمبر سے سیکھا۔ میری باتیں ہوتی ذرا کڑوی ہیں، صافی کڑوی ہوتی ہے نا، یہ بلال کا جو گنج ہے نا نکل جائے گا۔ بلال کے نام پر یہ جو شوگر ہوئی ہے نا تمہیں یہ ساری نکل جائے، تو غصہ نہیں میرے بھائیوں، دیکھو جو میں نے عرضیں کی ہیں ٹھیک ہے تو مان لو، نہیں تو آپ کی مرضی ہے، وما علینا
إلا البلاغ المبين. ہمارا کام ہے آپ تک پہنچا دینا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك